ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آخری لمحے خیال آیا توبہ کروں تو کہتا یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ میں نے سارے معاف کر دیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پرچے میں غلطی ہو جائے تو نمبر کٹ جائے گا، نہیں مل سکتا۔ اور اللہ کہتا ہے ساری زندگی پرچہ غلط دیتا، ساری غلطیاں کر دے، کبھی کسی وقت پتہ نہیں کس کا آخر کون سا دن ہے کہ جب جس دن تجھے خیال آئے گا نا یا اللہ میں پرچے غلط کر بیٹھا ہوں، مجھے معافی دے دے، میں نے سچ بولنا تھا، میری ساری کاپی میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، میں نے صحیح تولنا تھا، میری ساری کاپی میں غلط تولا ہوا ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی تھی، میری ساری زندگی میں ماں باپ کو تنگ کرنا لکھا ہوا ہے، میں نے تیرے سجدوں میں یا اللہ اپنے سر کو جھکانا تھا، میں نے زندگی بھر ایک سجدہ نہیں کیا۔ یہ سارے غلطیاں جب میرا پرچہ استاد دیکھتا ہے کاٹا، پھر نمبر کاٹ کہتا ہے فیل، پاس، اور میرا اللہ کیا کرتا ہے ساری غلطیاں 20 سال میں خیال آیا، 30 میں، 40 میں، 50 میں، 1000 سال میں جا کے خیال آیا کہ یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی، معافی دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو بھائی سب معاف کر دو، سارے معاف کر دو، اور اس سے اگلی عجیب بات سنا رہا ہوں۔ اچھا بھائی سارے معاف کر دو، ہو گئے، اچھا جتنی غلطیاں کی تھیں سب کو ٹھیک کر کے وہاں نیکیاں لکھ دو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور کہا یا اللہ معاف کر دے، پھر اللہ نے دیکھا اس نے سچی توبہ کی، پھر اللہ نے دیکھا یہ پکا ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری زندگی جتنے گناہ کیے تھے وہ معاف کرو، وہ ختم کر دو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جتنے گناہ کیے تھے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دو۔ کیوں بھائی ایسا بھی کوئی پرچہ لینے والا دیکھا ہے؟ ایسا مہربان بھی کوئی دیکھا ہے؟ اور پھر ساتھ ہمیں تسلی دے رہا ہو یا عبادی، او میرے بندو۔ اس لفظ میں اتنا پیار ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ماں کہتی او میرا لال، کبھی سنا نا ماں کہتی میرا چاند، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ تو آپ سنتے ہو، اس لفظ میں ماں کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ہاں کان سنتے ہیں نا تو دل محسوس کرتا ہے کہ ماں کی محبت بھری ہوئی ہے ان جملوں میں، میرا لال، میرا چاند۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، اوہو یا عبادی، جیسے مٹھاس نا باہر نکل رہی ہو، جیسے وہ رس گلے کی مٹھاس باہر، گلاب جامن کی مٹھاس باہر ٹپکتی ہے نا، اور وہ ایک مکران کی ایک کھجور ہے جس کا رس باہر نکلتا ہے، تو یا عبادی میں اللہ کی محبت کا رس باہر ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا عبادی۔ اچھا صرف اگر یہاں کھڑے ہو جاؤ یا عبادی، اے میرے بندو، تو اتنے لفظ کو پڑھنے کے بعد یوں خیال آتا ہے کہ آگے اللہ کہہ رہا ہوگا اے میرے نیک بندو، اے میرے نمازی بندو، میرے روزے دار فرما بردار بندو، یہ آگے ہوگا۔ لیکن جب آگے ہاتھ ہٹا کے دیکھا تو آگے اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ نہیں کہا اے میرے متقی بندو، اے میرے عالم بندو، اے میرے روزے دار تہجد گزار بندو، یا عبادی، یہ ایک ماں کی محبت بھری پکار ہے، یا عبادی، میرا لال، میرا جگر۔ اور آگے کن کو اللہ اس محبت سے پکار رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک نیکی، علی انفسہم، علی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں نیکی نام کا ایک عمل نہیں کیا ہوا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو،
کس بات پر؟ کہ میں تمہارا رب جو ہوں، تم توبہ کر لو تمہاری میری دوستی پکی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں کہیں یہ نہ خیال آ جائے اتنی نافرمانی کی اب میری توبہ کہاں ہوگی، اتنے گناہ کیے اب میری توبہ کہاں ہوگی۔ یہ بھی شیطان کا چکر ہے، وہ کہے گا اب توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا، تم توبہ کرنا۔ ان اللہ، پہلے انا، پھر اللہ، پھر یغفر الذنوب، ذنوب پر الف لام، پھر اس کے بعد جمیعا، اللہ بے شک تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ کیوں؟ انہ ہوا الغفور الرحیم، اتنی تسلیاں اللہ دے رہا ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ تم اللہ سے دوستی لگاؤ توبہ سے، اسی وقت یبن آدم توالینی اوالیک، تو نے ساری دنیا میں دوستی لگا کے دیکھا، تمہیں کوئی وفا نہ ملی، اب مجھ سے دوستی لگا میں تمہیں وفا کر کے دکھاؤں گا۔ تو صافینی و اصافیک، تو نے لوگوں سے معاملہ کیا، ہر ایک نے تمہیں دھوکہ دیا، اب تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، میں دیکھ کیسے تیرے ساتھ کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں، کیونکہ اذکرک وتنسانی، تو دوستوں کو یاد رکھے تو تجھے دوست یاد رکھتے ہیں، تو دوستوں کو بھول جائے تو تجھے یار بھلا دیتے ہیں، اور میں تیرا وہ دوست ہوں کہ تو مجھے بھول بھی جائے تو میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد رکھے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ اور تیرے گناہوں کو دیکھ کر زمین آسمان چاند تارے غضبناک ہوتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو ہم ان کو ہلاک کر دیں، اور میں ان کو جواب میں کہتا ہوں ٹھہرو ٹھہرو، مجھے اس کی توبہ کا انتظار کرنے دو، میں اس کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں، جس دن توبہ کرے گا میرا یار بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے میں دیر نہیں لگتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جناب بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے دعا کے لیے، تو بارش کی دعا کی، نفل پڑے تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، ایک کام اس نے میرے خوش کرنے کا نہیں کیا، اسے کہو وہ نکل جائے پھر بارش کروں گا۔ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ تیری دعا بھی اوپر نہیں جا رہی، کلیم اللہ کی دعا رک گئی، وہ کتنا گناہ گار ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو ایسا آدمی ہے وہ نکل جائے، ساری دنیا برباد ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو اس نے کھڑے کھڑے ادھر دیکھا آنکھوں سے، پھر ایسے دیکھا بھائی شاید کوئی اور نکل رہا ہو۔ جب کوئی نہیں نکلا تو دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں باہر نکلتا ہوں تو ساری قوم مجھے دیکھے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، اور لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو اس کو خیال آیا عزت بچاؤں اور توبہ کروں۔ اب آپ میری بات پہ غور فرمائیں، یہ اب وہ توبہ جو کرنے لگا ہے نا، یہ توبہ نمبر 2 قسم کی توبہ ہے، یہ وہ نمبر 1 توبہ نہیں۔ نمبر 1 توبہ ہوتی ہے اللہ کی محبت میں کرنا، یہ توبہ کا اس کو خیال آیا کہ اب اگر میں توبہ نہیں کرتا تو میری عزت جاتی ہے، اپنے آپ کو بےعزتی سے بچانے کے لیے ان کا میں توبہ کروں۔ اور پیچھے وہ کہہ بھی یہ رہا ہے باہر نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، تو اب وہ اللہ سے جو کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا میں 40 سال تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے چھپاتا رہا،
آج بھی مجھے چھپا لے، میری توبہ، آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ ہے وہ ایسا کریم رب ہے کہ نمبر 2 توبہ پہ بھی اس نے کیا کر کے دکھا دیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی آدمی آ جائے کہ جناب میں نے معافی دے دیو ہیں، اور آپ کو پتا ہو کہ یہ اوپر سے ہے، اس کے اندر میں وہ بات نہیں ہے، کوئی مفاد اس کو ہے جس کی وجہ سے معافی مانگنے آیا، تو آپ پہلے سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے، چل اے منافقت میرے نال نہیں چلنی۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ تو نمبر 2 قسم کا اس کی، یا اللہ میری عزت رکھ لے، یا اللہ میری عزت رکھ۔ ایک دم ہوا بدلی اور بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک آدمی مجمع سے نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کے طفیل ہو گئی۔ تو میں اتنی جلدی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ اتنی جلدی کوئی یاری لگاتا ہے؟ اور ماں کو 2-3 دفعہ ذرا بے عزت کر دو تو وہ سال پورا تم سے بات نہ کرے، تو 40 سال اور یوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی وجہ سے کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، تاب الی فتبت علیہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب میرا نافرمان تھا میں اس کو چھپاتا رہا، اب کیسے بتا دوں جب ہماری یاری ہو چکی ہے۔ اور ساتھ یہ کہا تمہیں تو کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ، میں اپنے بندے کی خود چغلی کھاؤں۔ تو میرے بھائیو، اس کریم اللہ سے ہمارا واسطہ ہے، اس مہربان اللہ سے ہمارا واسطہ ہے۔ اور دیکھو جانور کی بھی صفت ہے